السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس وقال عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرت صدر جلسہ قبلہ دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، اس وقت میں ہندوستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عرصے سے ہمارے اکابر کی، ہمارے اسلاف کی، خصوصاً اراکین جمعیت العلماء کی یہ کوشش چل رہی ہے کہ ہم تاریخ ہند سے واقف رہیں۔ تاریخ دو طرح کی تاریخ ہے، ایک تاریخ ابتدا، ایک تاریخ حال۔ ان تاریخوں سے واقف رہنے کی ضرورت ہر مسلمان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے جب سے ہماری تاریخ کا دہرانا چھوڑ دیا، اس وقت سے ہم لوگ اپنے آپ کو کرایہ دار حقیقتاً سمجھنے لگے۔ جو نعرے لگائی جا رہی ہیں، جو افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، جو باتیں سنائی دی جا رہی ہیں، جس کو اسٹریٹ نیوز کہا جاتا ہے، لوگ اپنی اپنی زبانوں میں آنے والی باتوں کو سڑکوں پہ گھماتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں۔ اذا تکرر تقرر، ان باتوں کو
مکرر سننے پر ہمارے ذہن میں بھی یہی بات بیٹھ گئی، ہو سکتا ہے وہی ہوگا جو کہا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر غیر محسوس بزدلی، غیر محسوس طریقے سے خوف اور ڈر اور ایسی دہشت طاری ہو گئی ہے کہ زبان حال سے ایک بڑا مجمع پڑھا لکھا ہندوستان چھوڑ کر دوسرے ممالک کا سٹیزن شپ اختیار کرتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں اب ہندوستان میں امن نہیں رہا، اب ہندوستان کا مستقبل ہمارے لیے سیاہ ہے، ہندوستان میں ہمارا رہنا انتہائی دشوار ہے، ہم سب اپنی نسلوں کو اگر بچانا چاہتے ہیں ہندوستان چھوڑو، دوسرے ملکوں کا رخ کرو۔ یہ زبان حال سے کہتے ہوئے یہ 15 سال کے عرصے میں اگر آپ غور کریں، لاکھوں لوگ ہندوستان سے بیرون ممالک کے باشندے ہو گئے۔ حال میں حیدرآباد جس وقت ہماری حاضری ہوئی اور وہاں چند ساتھیوں سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا، جب ان سے ملاقات کا ارادہ کرنے کے بعد متعلقین سے پوچھا گیا فلاں کہاں ہیں، کہنے لگے وہ تو امریکہ شفٹ ہو گئے، فلاں کہاں، کہا وہ کینیڈا چلے گئے، فلاں کہاں، وہ تو نیوزی لینڈ چلے گئے، فلاں کہاں، وہ تو انگلینڈ چلے گئے، فلاں کہاں، وہ تو ملیشیا چلے گئے۔ یہ حالت اور یہ کارگزاری اس بات کی طرف دلالت ہے، یہ ایسے ہی نہیں گئے، ان کی نیندیں راتوں کی اڑ گئی، آپس میں بیٹھ کر انہوں نے غور و فکر کیا، انہوں نے سوچا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے ملکوں کا جائزہ لیا اور پھر انہوں نے یہ ٹھان لیا اگر ہم اپنے بچوں کی عافیت اور راحت اور ان کی حفاظت چاہتے ہیں تو یہ ملک چھوڑو اور تمام جائیدادیں بیچو اور یہاں سے وہاں چلو۔ میرے عزیز بھائیوں، اس لیے جمعیت العلماء اس بات کی فکر کر رہی ہے، جو نعرہ لوگوں نے لگایا پڑوس ملک کی تقسیم پر، اس وقت میں ہمارے اسلاف نے روکا، جاؤ مت، ماریں گے مریں گے، پاکستان بنائیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کا منہ بند کروایا، بند کرو تمہارا یہ نعرہ، کیا کہہ رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اور ہمارے اسلاف باقاعدہ اس کے سلسلے میں لوگوں کو سمجھایا، جاؤ مت، یہی رہو، یہاں آپ کے آبا و اجداد کی نشانیاں موجود ہیں، جائیدادیں موجود ہیں، تم اس مٹی کے ہو، یہیں رہنا ہے اور یہیں بسنا ہے اور یہیں پر تمہیں مرنا ہے، اس سلسلے میں تم اپنی رائے بدلو مت۔ علاقہ ایک تو آزادی کی محنت، آزادی کے بعد اپنے وطن کو بچانے کی محنت، تقسیم ہونے سے بچانے کی محنت، تقسیم ہونے سے لوگوں کو روکنے کی محنت۔ کہنے والوں نے کہہ دیا، بنانے والوں نے بنا دیا، کرنے والوں نے کر دیا، لیکن ہمارے اسلاف کا منشا نہیں تھا۔ پھر جب ہو گیا، وہاں کی دینی، وہاں کی تعلیمی، وہاں کی تربیتی، وہاں کی اصلاحی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے، سدھارنے کے لیے اور اس کو ترقی تک لے جانے کے لیے مشورے سے کچھ احباب کو یہاں سے پڑوس ملک بھیجا گیا، جاؤ تم وہاں جا کر سنبھالو، وہاں جا کر دارالعلوم کا مزاج، دارالعلوم کے ترتیب پر تربیت، دارالعلوم کی ترتیب پر تعلیم،
دارالعلوم کی ترتیب پر وہاں کا نظام قائم کرو. یہاں سے ایک جماعت بھیجی گئی اور وہ تقسیم کے وقت ٹرینوں کی ٹرینیں جو لاشوں سے بھر بھر کر گئیں، جس وقت لوگوں نے استقبال کرنے کے لیے اسٹیشن پہنچے اپنے اپنے رشتہ داروں کو لینے کے لیے، تو وہ لاشوں کو لے کر گئے اپنے کندھوں پر. رشتہ داروں کی لاشیں، خاک اور خون پڑو. کیا منظر کشی کی ہے انہوں نے، کتنا بڑا خطرناک دور گزرا. آزادی کے بعد میرے عزیز بھائیوں، وہی چیز ہمارے اکابر سمجھانا چاہتے ہیں، جاؤ مت، یہ ملک ہمارا ہے اور یہی رہنا ہے اور یہی جینا ہے اور یہی مرنا ہے. اسی لیے وہ حدیث میں نے منتخب کیا جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب اشارہ فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح. امام بخاری عجیب و غریب انداز میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں. کہا ہجرت فتح مکہ کے بعد کلی ہجرت کا حکم نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ فرمایا جب فتح مکہ ہو گیا، اللہ نے جس مقصد سے مجھے مبعوث کیا، اللہ نے نبی المغازی بنایا، نبی الجہاد بنایا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی نام، ان ناموں میں یہ مکہ فتح ہونے تک آپ لڑتے رہے اور آپ مکہ فتح ہونے کے بعد کہا بس بھئی اب ہجرت نہیں کرنا ہے، وطن نہیں چھوڑنا ہے. مسلمانوں سنو، جہاں تم رہو گے وہی رہو گے، جو چاہے حالات تم پر پیش آئے، تمہیں در بدر ہونا نہیں ہے، وطن چھوڑنا نہیں ہے، علاقے سے جانا نہیں ہے، علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کا انتخاب کرنا نہیں ہے، جہاں ہو وہاں رہو. لیکن تم لوگوں کو کرنا کیا چاہیے؟ جہاد. کیا مطلب؟ علماء نے 3 باتیں بتائی. نمبر ایک جہاد باللسان شروع کر دو. کیا مطلب؟ نعرے لگاتے رہو، احتجاج کرتے رہو، بیان دیتے رہو، احساس دلاتے رہو، ترغیبی بات کرتے رہو، لوگوں میں بیداری لاتے رہو، لوگوں میں جہاں تک ہو سکے وہاں تک انقلابی جذبہ پیدا کرتے رہو. اس کے لیے تم لوگوں کو کرنا ہے. جب لسانی ہونے کے بعد ایک مجمع تیار ہو جائے کہ ہم لوگ نہیں جائیں گے، ہم لوگ یہیں رہیں گے، ہم لوگ ہر اعتبار سے قربانی دینے کو تیار ہوں گے، ہم لوگ اپنے وطن کو بچائیں گے، اپنے نسلوں کو بچائیں گے، اپنے آبا و اجداد کی قربانی کو بچائیں گے، ہم ان کو پامال ہونے نہیں دیں گے. جب ان کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر دوسرا کیا ہے؟ جہاد بالقلم، تحریر کرا لو. 100 بکنا 1 لکھنا. کون مشورے کے تابع رہیں گے، کون علماء کے تابع رہیں گے، کون جمعیت کے تابع رہیں گے، کون علماء کی جماعت کے مشورے کے مطابق چلیں گے. لکھ کر دو. جہاد. ولیکن کیا کرنا چاہیے؟ جہاد. کیا مطلب؟ یہی ہے مطلب. درمیان میں ایک بات، ولیکن کے بعد خبر جہاد ہے، تو اسم کیا ہے؟ اسم کیا ہے؟ ولیکن کے بعد تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. تو وہاں پر کیا ہے؟ اس وقت کا اسلام، اس وقت کا ایمان. اس وقت تم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اس وقت تم لوگوں کو مجاہدہ کرنا ہے. کیا؟ ایک تو لسانی. نمبر 2، جو کچھ تم نے کیا اس کے مطابق آپ کو آگے بھی آپ کے ان جذبات کو پہنچایا جائے گا تحریری شکل میں. ارے بھائی، انہوں نے جس طریقے سے معاہدہ کیا، تمہارے علاقوں میں معاہدہ کرو. جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، حضرت
محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الہند نے، تحریک ریشمی رومال کیا ہے؟ وہ بھی جہاد ہے، جہاد بالقلم، جہاد بالقلم۔ نمبر 2 قلم، قلم کے ذریعے سے معاہدہ جمع کرو۔ تیسرا نمبر وہ سیف کا آئے گا، وہ تیسرا نمبر سیف کا آئے گا، لیکن پہلے لسان ہے، بعد میں قلم ہے، بعد میں سیف ہے، یہ ترتیب ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے جو فرمایا نیت، علماء فرماتے ہیں ہر ایک ایمان والے کے دل میں نیت ہونی چاہیے۔ بھئی یہ کیا ہے، اس کو یا تو کم کیجیے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم جب موقع ملے گا، جب اشارہ دیا جائے گا، مشورے کے تابع رہیں گے۔ یہ ہے نیت۔ آگے کی بات سنو، سمجھو، آگے کی بات سمجھو۔ عجیب بات آج جو میں کہنا چاہتا ہوں، دعوت کے ساتھی توجہ سے سنیں۔ حضرت مدنی، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے درمیان جو تعلقات، جو محبتیں، جو ربط، جو رشتہ، جو انسیت، جو چاہت ان کے درمیان تھی، وہ مثالی تھی۔ حضرت مدنی نے فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا اس وقت عوام کے اندر عجیب جذبہ پیدا ہو رہا ہے، انتہائی کاہلی، سستی، دین بیزاری، کسی بھی اعتبار سے یہ لوگ جاگنے کو تیار نہیں۔ ان کے اندر ایسی بے حسی کا عالم ہے کہ اذان کی طرف توجہ تو دور کی بات، اسلام کے شعائر سے بھی یہ لوگ ناواقف ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا حال کفر کی طرف اس طرح یہ لوگ رواں دواں ہیں۔ قریب ہے کہ ان کے اندر ارتداد کا دروازہ ایسا کھلے کہ قوم کے قوم، علاقے کے علاقے مرتد ہوتے چلے جائیں۔ تو عام طور پر دعوت و تبلیغ والے کیا سمجھتے ہیں؟ دعوت کا کام ایسے شروع ہوا، 3 دن نکالنے کے لیے شروع ہوا، چلہ نکلنے کے لیے شروع ہوا، 4 ماہ مقصد ہے دعوت۔ مقصد دعوت کیا ہے؟ مقصد دعوت ہر ایمان والے کے اندر جان اور مال اللہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اٹھا کر دیکھو، اسی لیے کہتا ہوں میں دعوت کے ساتھیوں سے، تاریخ پڑھو، تاریخ پڑھو۔ جو تاریخ دعوت نہیں جانتا وہ مقصد دعوت کیا جانے گا، وہ منشی دعوت کیا جانے گا، وہ مراتب دعوت کیا جانے گا، وہ دعوت کی ان تمام ترتیبوں کا اصل منشا کیا جانے گا۔ علماء نے فرمایا، مولانا مدراسی صاحب ایک مرتبہ سبق میں کہتے کہتے کہنے لگے، جس وقت لوگوں سنو، طلبہ عزیز کے سامنے دارالحدیث کی چاروں دیواری گواہ ہے، کہنے لگے جس وقت اعلان ہوگا، جس وقت اعلان ہوگا چلو اللہ کے راستے میں، پوری جان لے کر، پورا مال لے کر، فرمایا اس وقت کہو انشاءاللہ پہلی صف میں دعوت کے ساتھی ہوں گے۔ یہ کہا تھا حضرت نے۔ اور ہم لوگ 26 جنوری کو جڑنے سستی، 26 جنوری کے عنوان پر جڑنے مستی، دوسرے عنوان پر جڑو بولو سب تمہیں بھی جوڑ کو گئے تھے کیا بھائی، تمہیں بھی جوڑ کو گئے تھے کیا بھائی، گئے تھے، کیا لے کر آئے؟ میت کیا جی لے کر آئے؟ سستی۔ کیا لے کر آئے؟ مستی۔ ہر جوڑ انقلاب کے لیے ہے، ہر جوڑ جڑ کر رہنے کے لیے ہے، ہر جوڑ مشورے کے تابع ہونے کے لیے ہے، ہر جوڑ اشارے پر قربانی دینے کے لیے ہے، ہر جوڑ تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ حضرت مدنی نے
مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے جو مذاکرہ کیا ہے وہ مذاکرہ دیکھو، ایک طرف جماعت ایک طرف جمعیت، دونوں کی ایک ہی جگہ پر ایک ہی سٹیج سے بات ہوئی ہے۔ حضرت مدنی نے جماعت کے سٹیج سے جمعیت کا پیغام دیا، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے جمعیت کے سٹیج سے جماعت کا پیغام دیا۔ حضرت مدنی تیار شدہ لوگوں کو لے جاتے تھے، اور حضرت الیاس رحمۃ اللہ تیار کرنے والوں کو ترغیب دیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس کا کام تیار کرنا، مولانا مدنی کا کام تیار شدہ کو لے جانا۔ مولانا الیاس تیار کرتے تھے اور مولانا مدنی تیار شدہ کو لے جاتے تھے۔ ان کا کام ابتدا کی تشکیل، ان کا کام انتہا کی تشکیل، ان کا کام مبادیات کی تشکیل، ان کا کام منتہیات کی تشکیل، ان کا کام بنیادی تشکیل اور ان کا کام تحفظ کی تشکیل۔ تشکیل تو دونوں کرتے تھے، اسی لیے کہا جب اعلان ہوگا، ایسے ہی نہیں چلہ کو چھڑا چھڑا کر چھوڑنے کا جذبہ پیدا کرایا جاتا ہے، 4 ماہ چھڑا چھڑا کر چھوڑنے کا جذبہ پیدا کرایا جاتا ہے۔ ایک جملہ آپ ہمیشہ سنے ہوں گے، ترتیب پر چلنے والوں تقاضے پہ چلنا سیکھو، ترتیب پر چلنے والوں تقاضوں پر آنا سیکھو، ترتیب پر چلنے والوں تقاضوں پر قربانی دینا سیکھو۔ یہ جملہ اسی کا پس منظر ہے۔ جانا نہیں ہے، رہنا ہے، رہنا ہے، سہنا ہے، اور جمنا ہے، جمانا ہے، جڑنا ہے، جوڑنا ہے، چلنا ہے، چلانا ہے، وقت آنے پر آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اس لیے ہے 26 کو جوڑنا، اسی لیے ہے 15 اگست کو جوڑنا۔ ہمارے اسلاف نہیں جانتے تھے، اور آج کل لوگ، مجھے بعض مرتبہ بعض لوگوں کی کم ظرفی پر اتنا غصہ آتا ہے، جی چاہتا ہے جوتے لے کے ان کے دماغ کو برساؤں۔ جب کہا جاتا ہے بھائی فلاں جگہ پر دستار بندی ہو رہی ہے ذرا چلو، وہ ہمارا کام نہیں ہے حضرت، تمہارا کام کیا؟ خالی چاٹلے کو بیٹھے رہنا؟ کیا جی تمہارا کام ہے؟ کیا تمہارا کام؟ تمہارا کام کیا ہے یہ علماء بتائیں گے یا تم بتاؤ گے؟ مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ اگر تم چاہتے ہو تمہارے خاندان میں دعوت کی محنت باقی رہے، دین باقی رہے، نسلوں میں علماء کو پیدا کیا کرو۔ سب سے زیادہ علماء مولانا الیاس صاحب، مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بنے ہیں۔ اٹھا کر دیکھو تاریخ، پورے ہندوستان کی تاریخ پڑھو۔ کیا ہمارے اسلاف ایسے ہی ہیں؟ ہمارے اسلاف ایسے ہی ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، آج بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تاریخ، اسی لیے دستور، ہم اور ہمارا دستور اور ہمارا سمویدھان جو کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارا قانون کیا ہے؟ سب سے پہلی بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، جس وقت گاندھی جی قید خانے میں تھے، ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو قرآن عطا کیا اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب دی۔ گاندھی جی کے خطوط ہدایات تسلسل کے ساتھ محنت کرنے والوں کے پاس پہنچتے رہے۔ گاندھی جی کے رازداروں نے یہ بتایا کہ جو گاندھی جی ہدایات لکھا کرتے تھے، وہ پورے ہدایات قرآن پاک کا مطالعہ اور سیرت نبویہ کے مطالعے کے بعد تحریر کرتے تھے۔ ہم اس بات کو جانتے ہی نہیں،
قرآن کا مطالعہ کیا، سیرت کا مطالعہ کیا، قرآن کا مطالعہ کیا، سیرت کا مطالعہ کیا، اور یہ کہ اصول کس طرح محنت کرنی چاہیے، کس طرح محنت کرنی چاہیے، کس طرح محنت کرنی چاہیے، پوری ہدایات وہاں کے دیے جاتے تھے اور یہاں محنتیں چلتی تھی۔ یہ تو انتہائی کی بات بول رہا ہوں میں، ورنہ میں تو ایک بات کہتا ہوں بھئی 1450 کے بعد ہی، بلکہ 80 پر 9 میں جو ہی انگریز آنا شروع ہوا، آتے 1601 میں یہ تجارت کی نیت سے آیا۔ پہلے میدان دیکھنے کے لیے آیا، بروکراں جیسا پھرتے رہتے نہیں۔ بروکراں کیا کرتی؟ کہاں گھراں خالی ہی، سنگل بیڈ روم، ڈبل بیڈ روم، فار سیل، پھرتے رہتے دیکھو۔ ویسے پہلے بروکر آئے سو 120 سال، 112 سال مسلسل وہ لوگ آتے رہے، دیکھتے رہے، مزاج سمجھتے رہے، ماحول کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ انہوں نے اندازہ لگایا ان پر اٹیک کس طرح ہمدردانہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے لوگ آج بھی پسل پیسو تجارت کے نام سے بزنس میں پیسے لگاؤ، تم نہ نفع دیتی گا، تو وہ مزاج آج بھی ہے۔ کسی کو بولو تمہیں کون سے تجارت میں پیسے ڈال کو پھنس گئی، ذرا بولو بھی اور بولو اس مجمع میں کون نہیں پھنسے؟ ہاں، اس مجمع میں کوئی پھنسا نہیں ہے۔ لیکن جب IMA کا نمبر آیا، جس وقت دیکھا گیا، حیران ہو گئے لوگ، کیا مامو تمہیں بھی ہو با، ممی تمہیں بھی ہو با، خالہ ہو با، میں بھی تھی، سب لائن سے سکرات کے حالت کے لوگ بھی ڈال کو ہی پیسے، یہ سارے ثواب میں کام آن دے دو۔ تجارت جب کوئی کہا جاتا ہے ارے بھئی یہ مال اتنے میں بکے گا، یہ مال اتنے میں بکے گا، یہ مال اتنے میں بکے گا، کالی مرچی وہاں سے شروع ہوئی، ذرا سے۔ میرا عزیز بھائیو، اسی لالچ کو دیکھ کر جو آیا اور اس کے دل اور دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، یہ لوگ بہت کم دور اندیش سے ہیں، بہت ان کے اندر دور اندیشی نہیں ہے، بہت جلدی پسل جاتے ہیں، پیلا دیکھا پسل گیا، اجلا دیکھا اچھل گیا۔ تو انہوں نے فوراً اسی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے دھیرے 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 قبضہ کرتے چلے گئے۔ حضرت نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے تاریخ کے ساتھ، جی تو چاہ رہا تھا حضرت بیان کرتے رہے، میں سنتا رہوں۔ ماشاءاللہ اللہ برکت نصیب فرمائے، حضرت کی عمر میں تعدیر سایہ قائم دائم رکھے۔ دعا کرتے رہو علماء، آج جو علماء جا رہے ہیں ان کی جگہ پر کرنے والا کوئی نہیں۔ علمی اعتبار سے جو علماء چلے گئے ان کی جگہ خالی ہے، دعوت کے اعتبار سے جو علماء چلے گئے ان کی جگہ خالی ہے، فن کے اعتبار سے جو علماء چلے گئے ان کی جگہ خالی ہے۔ میں دیکھتا ہوں پچھلے زمانے میں ہمارے جو اکابر چلے گئے ان کی طرح کوئی ہے بدل؟ ہر ایک اپنی جگہ پر بے بدل تھا۔ یہ جانے کے بعد قدر نعمت بعد زوال، ہمیشہ رہتے وقت مسافہ بھی کرنے نہیں آئیں گے، جاننے کے بعد اللہ ہمارے حضرت سے بہت تعلق ہے، اللہ حضرت ہمنا بہت چاہتے تھے، تمہیں کتنا چاہتے تھے؟ حضرت تم نہ چاہتے تھے بھی، تمہیں کتنا چاہتے تھے؟ حضرت تمہارے پاس آتے تھے، تمہیں کتنے بار آتے تھے؟ یہ سب جانے کے بعد گن گاتے ہیں لوگ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس وقت بنیادی طور پر دعوت کی محنت کو کوئی معمولی محنت مت سمجھو، مدارس کی محنت کو کوئی معمولی محنت مت سمجھو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایسی محنتیں ہیں جو محنتوں کے ذریعے سے ہمارے جذبات کو کنٹرول رکھنے کو اور مشورے کے تابع کرنے کو اور وقت ضرورت استعمال کرنے کے لیے یہ سب کے سب تحریکیں ہیں، یہ سب تحریکیں ہیں۔ اسی لیے آج
اسی بات کو مد نظر رکھ کر جو باتیں گھمائی جا رہی ہیں، دو جماعتوں کو، ایک مدارس پر نظر، ایک دعوت و تبلیغ کے مراکز پر نظر، مدارس کو جہاں تک ہو سکے ہر اعتبار سے حالات کا شکار بناؤ، دباؤ ان کو، ہر اعتبار سے استحصال کرو۔ چنانچہ ایک جگہ سے یہ بھی اعلان ہونے لگا، مدارس کو چندہ مت دو، مدارس کو چندہ دینے سے بہتر ہے کسی اور جگہ پر پیسہ لگایا کرو۔ بڑے مجمع میں یہ بات کہی گئی، مدارس کو چندہ مت دو۔ خفیہ طور پر ان کے ارادے ان کی زبان سے کہلوائی جا رہے ہیں، وہ یہ، مدارس کو اگر تم بند کر دیے تحریکیں بند ہو جائیں گی۔ کیوں تحریک؟ اس لیے کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہر بے جان کے اندر جان پیدا کرنا، ہر بے حس کے اندر حس پیدا کرنا، ہر بے حیا کے اندر حیا پیدا کرنا، ہر سکون کے اندر حرکت پیدا کرنا، یہ صرف علماء ہی کا کام ہے۔ اور روز اول سے آج تک علماء ہی کیے ہیں، علماء ہی کریں گے۔ اور آپ لوگوں ذہن میں رکھو، 200 سال تک میں ہمیشہ پوچھتا، ایک مجمع میں نے پوچھا، ڈی ایس پی بھی تھا، IAS آفیسر بھی تھا ڈاؤنی گرے میں نے پوچھا، انگریز آیا 1601 میں اور تم تاریخ بیان کرتے ہو 1857 کی، ذرا مجھے بتاؤ 250 سال تک کیا کر رہے تھے تم؟ کیا کر رہے تھے تم؟ یہ سوال کا کسی کے پاس جواب ہے؟ ہمارے پاس ہے جواب۔ تم خود اپنی تاریخ تحریک متعین فرما کر اپنی بے حسی کا، بے شرمی کا، غیر تعلقی کا اظہار کر دیا، اور ہم شان سے کہہ سکتے ہیں جیسے حضرت نے تاریخ بیان کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو تاریخ بیان کی وہ تحریک کی انتہا ہے، ورنہ 1637 ہی سے کھلبلی مچنا شروع ہو گیا۔ انفرادی مشورے، انفرادی احساسات، انفرادی جذبات، انفرادی جگہوں پر 3 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی بیٹھنا بات کرنا، بیٹھنا بات کرنا، بیٹھنا بات کرنا، یہ بسم اللہ بول کر جو شروع کیا، یہ اس طبقے نے شروع کیا جس طبقے کا سر اللہ کے سامنے کسی کے سامنے جھکتا نہیں، اور غیر اللہ کے سامنے کبھی ان کا ہاتھ اٹھتا نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین والے سب سے پہلے احساس کیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی کی غلامی سوائے اللہ کے برداشت نہیں کر سکتے۔ 200 سال تک تم لوگ میدان میں نہیں تھے، صرف ہم لوگ تھے، اور تم کہتے ہو ہم لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں جیسے بھی ہیں، الٹی سیدھی باتیں تم لوگوں کو۔ یہ سوال کا جواب دو جی پہلے، تم 1857 میں نہ آئے سو، میں پوچھ رہا ہوں 1857 تک انگریز جو دندناتا رہا، انگریز جو ہنگامہ کرتا رہا، انگریز جو قبضہ کرتا رہا، انگریز جو ہنگامہ کرتا رہا، انگریز جو قبضے پر قبضہ کرتا رہا، ان تمام عرصے میں تم لوگ کر کیا رہے تھے؟ کوئی جواب نہیں۔ بالآخر ان ہم وطن بھائیوں کی شرکت اسی وقت ہوئی ہے جو وقت وہ بیان کرتے ہیں، جو سن وہ بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تک اکیلے تنہا الحمدللہ مسلمان آگے بڑھتے رہے۔ آپ اگر ایک ایک گاؤں جاؤ گے، یہ کوئی معمولی تاریخ نہیں، ایک ایک گاؤں جاؤ، جا کر پوچھو یہاں پر کی تاریخ، یہاں کی تاریخ، یہاں کی تاریخ، کلکتہ سے تم جا کر معلوم کرنا شروع کرو، وہاں کے گاؤں والے بتائیں گے ہمارے یہاں 16 میں ہی یہ ہوا تھا، 16 میں وہ ہوا تھا۔ اس لیے کہ باستیعاب پوری تاریخوں کو کوئی کتاب جمع نہیں کر سکی، پوری تاریخوں کو
اور یہ جو تاریخ 1601 ہے اس سے پہلے انگریزوں کا 1489 کو آ کر یہاں ہنگامہ مچانا، جائزہ لینا، یہ تاریخ سب پردے میں ہے۔ اسی طرح 1601 کے بعد اس کا آنا جانا اور اس کا ملنا جلنا اور اس کے مخالفت کرنا اور اس کے غلط ارادوں کو پہچان کر تحریکوں کے ذریعے سے اس کی مخالفت کرنا، اس کی تردید کرنا، یہ سب کارگزاریاں بھی بہت کم کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے، ورنہ یہ تمام باتیں حقیقت سے خالی نہیں ہیں۔ الغرض، سنویدھان آزادی مل گئی، جیسے ملی تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی۔ کتنے لوگوں نے، جسے صاف کہتے ہیں کہ جتنا ہم لوگوں نے خون بہایا اتنا ان لوگوں کا پسینہ بھی نہیں بہا۔ جتنا ہم لوگوں نے خون بہایا، اب اندازہ لگاؤ، لاکھوں جو گنتیاں بتائی جاتی ہیں یہ اندازے کی گنتیاں ہیں، تسلی کی گنتیاں ہیں۔ کیا برابر 90,000 تک آپ کو اسٹاپ ہو گیا؟ برابر 90,000 کیا ہے؟ انبیاء کی بعثت کیا 1,24,000 کو تو برابر آپ کو بند ہو جانے۔ کتنا ہوا، کیا ہوا؟ ابھی بھی اب ہمارا یہاں پر جوڑ ہو رہا ہے، کیا اس جوڑ کو ہندوستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا؟ 10 جگہوں پر کچھ نہ کچھ تحریکیں ہو رہی ہیں، کیا ہندوستان کی تاریخ میں سب لکھے جائیں گے؟ جو مشہور ہیں وہی منقول ہیں، جو غیر مشہور ہیں وہ منقول نہیں ہیں، وہ موجود ہیں حقیقت میں تاریخ میں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس وقت آزادی مل گئی اس کے 2 سال 4 مہینے 18 دن بعد سنویدھان بنا، قانون سازی، کتاب باہر آئی۔ جب آئی تو ہمارے اکابر علماء نے اس کو مطالعہ کرنے کے بعد دستخط کرنے کو تیار نہیں ہوئے۔ 26 جنوری کو شو ہوئی، تصدیقات لینا شروع کر دیے تھے سپٹمبر ہی میں، بھئی ذرا دیکھو ذرا دیکھو ذرا دیکھو، دستخط کرنے تیار نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ انگریز نے جو اصول بنایا اسی میں چند چیزیں آگے پیچھے نمبر کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کو ہٹائے بغیر وہی ہیں۔ انگریز نے اپنا یہ اصول بنایا، آج بھی جاؤ پورے یورپ ملک میں 3 نشستوں پر کوئی بھی کیس ہو، 3 نشستوں پر انتہا کو پہنچا دینا چاہیے، لیکن ہندوستانیوں کے لیے جو نظام بنایا وہ 30 نشستوں کا، یہاں بنایا 3 اور ہندوستان کا بنایا 30۔ آتے رہیں جاتے رہیں، آتے رہیں جاتے رہیں، آتے رہیں جاتے رہیں، اتنا بلاؤ ان کو، کورٹ کے نام سے وہ ہیبت کھانے لگے، ذلیل ہو جائیں، اور ان کے اندر انصاف کے طلب سے، انصاف کی سے ہیبت پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، دوریاں پیدا ہو جائیں۔ اور وہاں 3 نشستوں میں کیس اینڈنگ تک، اور یہاں چلتے رہو پھرتے رہو۔ 26 سال میں ڈیورس کے لیے اپلائی کیا، 57 سال کی عمر میں ڈیورس قبول ہوا، ایکسیپٹ ہوا۔ 57 سال 20/6 کو ڈیورس کے لیے لڑکی نے اپلائی کیا، 57 کو ایکسیپٹ ہوا۔ کتنی ایسے جائیداد کے مسائل 200 سال سے چل رہے ہیں۔ سنویدھان تو بنا دیا لیکن ہمارے اسلاف اسے ایکسیپٹ نہیں کیے۔ کیوں؟ جس طرح انہوں نے ہندوستان کے اندر جمہوریت نظام کو برقرار رکھنے کے لیے سنویدھان کا نظام چاہا،
قانون سازی، لیکن اس میں 19-20 ہو سکتا بھئی کون کیا، کیا کیا، کیسے ہوا، کیا ہوا، وہ سب ایک الگ ایک کتاب ہے. ہر ایکٹ پر کلام ہے، ہر ایکٹ پر تنقید ہے، ہر ایکٹ پر تشریح ہے، ہر ایکٹ کا پس منظر ہے. بعض پردے میں رکھ کر بھی کیے گئے، جو کیا ہو گیا. اب ٹھیک ہے، مان لیجئے جس وقت قانون آ گیا، قانون آنے کے بعد ریپبلک ری کہتے ہیں دوبارہ، ایک تو ہے انڈیپینڈنس ڈے، ریپبلک دوبارہ لوگوں کو ایک اعتماد میں لا کر، بھئی ہم لوگ اس وقت آپ لوگوں کے اعتماد کے مطابق، آپ لوگوں کی قربانیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جمہوری نظام قائم کرنے کے لیے ہم نے یہ قانون سازی کی ہے. اس وقت میں ایک جشن، جو 2 جشن ہوتے ہیں ہندوستان کے، وہ ایک جشن 15 اگست کو یوم آزادی، اور دوسرا جشن یہ 26 اگست کو یوم جمہوریہ. اب یہ جو جمہوریہ ہے، جمہوریہ کسے کہتے ہیں؟ اتحاد، اتفاق، جس میں تمام مذہبوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، تمام مذہبوں کی عزت اور احترام کرتے ہوئے، تمام کو اپنے مقام پر رکھتے ہوئے، تمام کو ان کے مذہب کے قوانین کی کتابوں کا مکمل آزادی دیتے ہوئے ایک یوم جمہور منایا گیا. لیکن تحفظ اوقاف کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح ہوئی ہوگی کہ اوقاف کے سلسلے میں 1955 میں یہ کیا آیا، پھر 1985 میں اس پر نظر ثانی، پھر 1992 میں ایک نظر، پھر چلتے چلتے آپ ان تمام کو آگے بڑھتے ہوئے جو لاسٹ میں یہاں تک تو ہمارے لیے تحفظ کا معاملہ تھا، ہمارے لیے تنظیم کا معاملہ تھا، ہمارے لیے خیر کا معاملہ تھا، لیکن 2024 میں جو ایکٹ بنایا گیا وہ کتنا ہمارے لیے خیر تھا، کتنا شر تھا. ہمارے اکابر نے اس کو تحفظ اوقاف کے عنوان پر جو اجلاس ہوئے ہیں اس میں واضح کیے. اس وقت میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگ جس ہندوستان میں ہیں وہ ہندوستان ایک عجیب رخ پر جا رہا ہے. بار بار ووٹوں کے موقع پر اس بات کو کہتے ہوئے ہمیں للکارا گیا تھا. میں نے بلکہ ذرا اس بات کی طرف آپ حضرات کو مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دعوت و تبلیغ کے اکابر بھی متوجہ ہوئے اس مرتبہ کے الیکشن کی طرف، توجہ دلائی. تم لوگ غافل نہ رہو، تم لوگ غافل نہ رہو، تم لوگ غافل نہ رہو. اس وقت میں توجہ چاہتا ہوں، ایک جگہ سے اعلان ہوا الیکشن کے موقع پر، الیکشن کی عافیت کے لیے، الیکشن کی کامیابی کے لیے ہر ایک مسجد سے 3 دن کی جماعت کثرت سے نکالو. حضرت اعلان ہوا ہر ایک مسجد سے 3 دن کی جماعت کثرت سے نکالو تاکہ تم جاؤ دعا کرو. اب کہتے ہیں ارے بے وقوف، جماعت میں چلا گیا ووٹ کو ڈالے گا. اتنی ترغیب، 10 جماعتیں مہینے کو ایک جانے والی، 2 3 4 بالآخر تم چاہتے کیا ہو؟ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟
سمجھانا کیا چاہتے ہو؟ تم لے جانا کہاں چاہتے ہو؟ میرے عزیز بھائیوں، اس وقت اس بات کی یاد دلائی گئی، تمہارے ووٹ نہیں، تمہارے سنویدھان ہے، تمہارے ووٹ نہیں، تمہارا حق ہے، تمہارا ووٹ نہیں، تمہارا تحفظ ہے، تمہارا ووٹ نہیں، تمہاری عزت ہے، تمہارا ووٹ نہیں، تمہارے عورتوں کا پردہ ہے، تمہارے ووٹ نہیں، تمہارے بچوں کی تحفظ ہے، تمہارے بچوں کی ہندوستانی ہو کر عزت سے جینے کے لیے سرٹیفکیٹ ہے اور آزادی کا حق ہے۔ تم اس ووٹ کو ووٹ نہ سمجھو، ووٹ کو تمہارے لیے اپنا حق سمجھو، شہادت سمجھو، شفاعت سمجھو، عبادت سمجھو۔ اور یہ کہہ کر ہمارے قانون کو، ہم اور ہمارے قانون کو جوڑا گیا تھا، ہم اور ہمارے سنویدھان کو جوڑا گیا تھا۔ ہم جب ایسے مراحل آتے ہیں تب ہم لوگ اس بات کو سوچیں، ہمارے اکابر اس وقت کہہ کیا رہے ہیں؟ جہاں تک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں میرے عزیز بھائیوں، اس سے آگے میں تو کہتا ہوں کہ ابھی آتے صبح بھی بتایا تھا، فلسطین والوں کا اگر لڑنا کسی نے دہشت گرد قرار دیا تو حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی، پھر تو ہر وہ انسان جس نے اپنے وطن کے تحفظ کے لیے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اپنے وطن کے لیے لڑ رہا ہے، بھئی خود حدیث پاک میں ہے، جو انسان اپنے گھر کو بچانے کے لیے لڑا مر گیا شہید ہے، اپنے مال کو بچانے کے لیے لڑا مر گیا شہید ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بچانے کے لیے لڑا شہید ہو گیا، وہ اگر مر گیا تو شہید ہے، شہادت کا درجہ اللہ اسے عطا کرے گا۔ ذرا آپ تصور کیجئے، کیا اللہ تعالی وطن کی حفاظت، وہ وطن جو لوگ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں بھئی آپ ذرا توجہ دیں، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ ہند تحریر کرتے ہوئے ہندوستان کے مناقب تحریر کرتے ہوئے کہا، ہندوستان وہ ملک ہے جہاں پر دنیا کا سب سے پہلے اللہ کے نام پر سجدہ کیا گیا۔ ہندوستان وہ ملک ہے جہاں اللہ کا نام سب سے پہلے نمبر پر لیا گیا۔ ہندوستان وہ ملک ہے جہاں اللہ کا بندہ سب سے پہلے اترا۔ ہندوستان وہ ملک ہے جہاں سے سب سے پہلے اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے، طواف کے لیے انسان یہاں سے نکلا حج کرنے کو۔ وہ کون تھے؟ وہ آدم علیہ السلام تھے۔ اور ہندوستان وہ ملک ہے جہاں پر نوح علیہ السلام نے 950 سال گشت کیا یہاں پر۔ ذرا تاریخ علی میاں صاحب علیہ الرحمن نے جو نقل کیا نوح علیہ السلام کا قصہ، ذرا سوچو، ربی لا تذر والی آیت، یا اللہ یہاں پر یہ کو بھی نہ چھوڑ، ورنہ کیا کریں گے؟ نوح علیہ السلام نے بت پرستی کا اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ علماء کہتے پوری دنیا میں بت پرستی کا جہاں نوح علیہ السلام نے کہا تھا، وہ اس کا اندیشہ وہ یہی کے لیے کہا گیا تھا۔ اور ہند نوح علیہ السلام کے ہی پوترے کا نام ہے، پوترا پر پوترے کا نام ہے، جس نے اس کو آباد کیا، اسی وجہ سے اس کو ہندوستان کہا جاتا ہے۔ تو ہندوستان کوئی ہمارا وطن نہیں ہے تو کس کا ہے؟ اسی لیے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج قانون ہم اپنے ہاتھ میں لیں، قانون کو سمجھیں، قانون پڑھیں۔ جتنے پڑھے لکھے ساتھی ہیں ان کو تو یہ کہتا ہوں کہ بھئی ہم ایک وقت نکالیں اور نکال کر ہم ہندوستان کے لیے کیا ہیں اور ہندوستان ہمارے لیے کیا ہے، یہ پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کو بتائیں ہم یہاں کے حقدار ہیں۔ حضرت نے گول گنبد کی بات کہی، اسی وقت میں ہمیشہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، پورے ہندوستان کو اگر کسی نے عزت دی ہے کسی بھی اعتبار سے، وہ مسلمانوں نے دی ہے۔
پورے ہندوستان کو کسی بھی اعتبار سے شان عطا کیا، مقام عطا کیا، مرتبہ عطا کیا، پہچان عطا کیا، آئیڈینٹی عطا کیا، وہ مسلمانوں نے ادا کیا۔ جتنے لوگ ہندوستان آتے ہیں، آج ہم گول گنبد گئے، اندر داخل ہوتے ہوئے باہر انگریزاں نکل رہے تھے۔ انگریزوں کو کھڑا کر کے پوچھو، تم لوگ کبھی ان لوگوں کے کسی تعمیر کو دیکھنے کے لیے گئے؟ تھوک کر بھی نہیں دیکھتے ان کی تعمیروں کو، تھوک کر بھی نہیں دیکھتے۔ ان سے پوچھو تمہیں ہندوستان میں کون سی تعمیر اچھی لگی، کس کی نشانی اچھی لگی، کس کی صنعت و حرفت اچھے لگے، کس کی کاریگری اچھی لگی، تو وہ سب بیک زبان مسلمانوں کی تعمیرات کے نام لیں گے۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہماری تعمیر پر کھڑے ہو کر ہمیں ہی برا بھلا کہنے کو؟ اسے یہ کہو تجھے تیرا لباس تجھے کیوں نہیں پسند؟ تو تیرا لباس پہن بھائی، تو گاؤں گلی پھرتا ہے، ہمارا لباس پہن کر۔ ہندوستان کے تمام مذہبوں کے لباس میں مسلمان کا لباس دیکھو، وہی لباس ہمارا پی ایم پہنا ہوا ہے۔ کیوں بھائی تجھے تیرا لباس کیوں نہیں پسند؟ تجھے تیرا کھانا کیوں نہیں پسند؟ ہندوستان کے مشہور کھانوں کا نام کیا ہے؟ مسلمانوں کا دیا ہوا کھانا۔ ہندوستان کے مشہور لباس کیا ہے؟ مسلمانوں کا دیا ہوا لباس۔ ہندوستان کا مشہور جھنڈا جس کو ہم سلام کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ جھنڈا 17 مرتبہ بدلا ہے، 17 ٹائمز۔ مسلمان خاتون نے فائنل جو جھنڈا بنایا اسی پر سب کا اتفاق ہوا، اور اس جھنڈے میں سب سے پہلی نشانی جو رنگ ہے، وہ جس جھنڈے میں بھی وہ رنگ ہو، وہ اس بات کی طرف شہادت ہے کہ یہ ملک خون بہانے کے بعد آزاد ہوا ہے۔ یہ ہے پہلے کلر کی نشانی۔ جو دلندرہ وہ کلر کے پیچھے مر رہی نا، ان کو پوچھو وہ کلر کا جو مطلب ہے خون بہانا، کتنے خطرے خون بہائے تمہیں لوگا، کتنے خطرے خون بہائے۔ نمبر 2، سفید، یہ علامت ہے امن ہی امن کا، امن ہی امن کا، امن ہی امن کا۔ ٹوٹل اب امن ہے، کوئی بھی آئے، کوئی بھی رہے، کوئی بھی جیے، یہاں کسی کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور گرین تو سگنل ہے سکون کا، آپ آگے بڑھتے رہیں۔ گرین سگنل ہے، آپ آگے بڑھتے رہیں، زندگی گزارتے رہیں، اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہیں، اپنی ترقی کے راہیں تلاش کرتے رہیں، صنعت و حرفت میں آگے بڑھتے رہیں، تعلیم و تعلم میں کسی کو ادھر ادھر دیکھے بغیر چلتے رہیں، اپنی منزلوں کو اونچائی پر دیکھتے رہیں، اور تم اپنی منزل کی طرف پہنچتے رہیں۔ یہ نشانی، اور اسی کو تم سلام کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ ہمارے صدقے کو سلام، ہمارے صدقے پر قیام، ہمارے صدقے کا طعام، ہمارے صدقے پر منام، سب ہمارا انما الصدقات للفقراء۔ ہمارے صدقے کو جی کو اتنی تم ناشان، اور آج ہم کہتے ہیں وہی قانون، جس وقت تم قانون 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 کہتے ہو، اسی قانون کی تم دھجیاں اڑا رہے ہو۔ اور آج اس قانون کے مطابق اگر غور کیا جائے، مسلمانوں پر جو ستم ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور جہاں جہاں پر مسلمانوں پر عجیب و غریب حالات آ رہے ہیں، ان تمام حالات کے موقع پر تم سے پوچھا جا رہا ہے، ارے بھائی تم لوگ
5 سال کے لیے قانون کے محافظ بن کر آئے, 5 سال کے لیے تم قسم کھاتے ہو میں اس سنویدھان کی حفاظت کروں گا, میں اس سنویدھان کی حفاظت کروں گا, میں اس سنویدھان کی حفاظت کروں گا. تم جو قسم کھائے ہو ذرا بتاؤ مسلمانوں پر یہ حالات آئے, تم نے سنویدھان کو کیا بچایا, تم نے سنویدھان پر کیا عمل کیا؟ اگر تم سنویدھان پر عمل کرنے کی, سنویدھان کو بچانے کی, سنویدھان کو محفوظ کرنے کی اور اس پر اپنے آپ کو تابعدار بنانے کی حیثیت نہیں رکھتے, پھر 5 سال محافظ بن کر مقاتلہ کیوں کرا رہے ہو؟ محافظ نام کے, لیکن تمام دنگے فسادوں کے, تمام اختلافات کے, تمام انتشار کے, تمام بے سکونی کے, تمام بے چینی کے, تمام ہیبتوں کے, تمام دہشتوں کے دہشت گرد یہی ہے. کہتے ہیں آپ کو اگر قانون کا لحاظ رکھنا نہیں ہے کرسی چھوڑ دو بھائی, محافظین کے حوالے کرو. اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت ہم لوگ پچھلے دنوں کی طرح, دیکھو اس مرتبہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ نے کچھ کرم کر دیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے ان کو ذلیل کرنے کی حد تک لا لیا تھا. بس ہماری کچھ غفلتیں, میں دیکھ رہا تھا کتنے سیٹوں پر ایم پیز ہارے ہیں. میرے عزیز بھائیوں آپ حیران ہوں گے, بعض لوگ 500 ووٹوں پر ہارے ہیں. 500 سے لے کر 7,500 تک کے ووٹوں کے درمیان 13 ایم پیز ہارے ہیں. 13 ایم پیز. کاش کے وہاں پر اور کچھ محنت ہو جاتی, اور کچھ محنت کر لیتے, اور کچھ بیداری لا لیتے, اور کچھ ان کے اندر کی غفلت دور کر دیتے. اس وقت میں ہمیشہ کہا کرتا تھا ووٹنگ کے وقت میں اب پھر آئے گا, ابھی پھر 1 2 سال 3 سال گزرنے میں پھر آئے گا کہ نہیں آئے گا. پھر ہمیں لوگاں ڈکارا مارلے کو سونا نہیں ہے. انتظار ابھی سے, دیکھو اپنے ووٹر آئی ڈیز ابھی بنا لو. میرا کل ہی آیا. کب ڈالا تھا؟ ووٹنگ سے 1 مہینہ پہلے ڈالا, کل آیا, کل پرسوں. تو کتنے ووٹنگ ہو کر کتنے دن ہوئے بھائی؟ 1 سال 1.5 سال ہو گیا. 1.5 سال کے بعد آیا ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ رفتار بہت سلو ہے. تمہیں عین وقت میں ڈالو گے. اس وقت اب پورے علاقے میں چل پھر کر توجہ, عین الیکشن کے موقع پر جاؤ گے پھرو گے کوئی کام نہیں ہوگا. ابھی سے جا کر تمام کے دستاویزات مضبوط کر لیں. عورتوں کے دستاویزات, مردوں کے دستاویزات, بالغین کے دستاویزات, قریب البلوغ کے دستاویزات, ابھی سے تیاریاں کر لیں. جتنے بچے ہمیں ووٹنگ سے پہلے ووٹ کے حقدار بننے والے ہیں, بچیاں بننے والی ہیں, ان سب کے دستاویزات بنا لو اور یہ بات پھیلانا شروع کر دو بڑی سنجیدگی کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ. ابھی سے اگر ہم ہوشیار ہونا شروع کریں گے, جوتے کھاتے ہوئے ان کو اپنے کرسیوں سے اترنے پر انشاءاللہ اللہ مجبور کرے گا. پھر جس طرح آج سے 20 سال پہلے ان کا نام و نشان نہیں تھا, 25 سال پہلے وہ نیست و نابود تھے, 30 سال پہلے, اسی طرح انشاءاللہ پھر دوبارہ ان کی نشانی ہمیشہ کے لیے فرعون کی طرح مٹ جائے گی. اللہ مٹائیں گے. قانون کو ہم ہاتھ میں لیں. اور اسی لیے کہا کرتا ہوں آج ہمارے یہاں قانون جاننے والے بے انتہا کم ہیں. مجھے بہت درد ہوا, حضرت کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. ایک جج ریٹائرڈ ہوتے وقت انہوں نے فرمایا کہ میرے جتنے زمانے میں کیسز آئے ہیں ان کیسسوں کو میرے ہوتے ہوئے میں نکالنا چاہتا ہوں. شموگا میں تھا وہ بیچارہ, تو وہ حیرت میں کہنے لگا کہ
50 سے زیادہ کیسز مسلمانوں کے وہ تھے جو 500 روپے جس کی پینالٹی تھی، صرف 500 دے دیتے اسے ریلیز کر دیا جاتا. 500 ان 500 کی وجہ سے 1.5 سال جیل میں. قانون نہیں پتا، قانون نہیں معلوم. وجہ مسلمانوں میں وکلا کی کمی ہے، دانشوروں کی کمی ہے. پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھا جائے کتنے پڑھتے ہیں بچے ہمارے؟ 100 میں زیادہ سے زیادہ 5. بقیہ باپ بڑے ہوتے ہوتے بیٹا یہ آٹو 23 کتوں نے سمجھ جاتا 5ویں بس سے مجھے کرتا. جب آٹو میں کہیں کچھ 6ویں پڑھوں 7ویں پڑھوں 10ویں پڑھوں. غربا ہم ہوں گے، ہمارے بچوں کو ہم لوگ اس نقش قدم پر نہیں چلائیں گے جس نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں. ہم ان پڑھ ہیں، گوار ہیں، نادان ہیں، الٹریٹ ہیں، جس کی وجہ سے ہم معمولی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نوٹس کسی نے بھیجا، میں نے فون کیا وکیل صاحب کو، وکیل صاحب نوٹس آیا کیا کرنا؟ ویسے نوٹس ہم کیئرج کرو نا کو. جب میں کیئر کر رہا تھا وہ نوٹس پر نوٹس بھیج رہا تھا. میں نے کیئر کرنا چھوڑ دیا، جواب دینا چھوڑ دیا، فون اٹھانا چھوڑ دیا. وہ نوٹس آنا بند ہو گئے 1.5 سال سے. وہ کیا نوٹس تھے؟ مدرسے کے جو ٹیکس، مدرسے کا حساب کتاب جو بتانے کو کہا گیا تھا، وہ حساب کتاب جو ہم نے بتایا اس پر اس نے 4 لاکھ روپے کے ٹیکس ڈالے. انہوں نے کہا یہ جو جان بوجھ کر شرارت کر رہے ہیں، جبکہ لکھا ہوا ہے ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ، اور ایجوکیشن چیریٹیبل ٹرسٹ یہ آپ کے تعاون پر چلنے والا ادارہ، یہاں پر ٹیکس کون ڈالے گا بھائی؟ یہ جان بوجھ کر. اگر آپ ڈر جائیں گے وہ پھر ڈرائیں گے، پھر ڈریں گے، پھر ڈرائیں گے، پھر ڈریں گے، پھر ڈرائیں گے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ قانون کے نہ جاننے کی وجہ سے. اور ہم کیا ہیں؟ ادھر سے اگر ڈاکٹر آ رہے ہیں ہمارے طرف سے کمپاؤنڈر، آپ کا بچہ کون ہے؟ انہوں ڈاکٹر صاحب ہے نہیں، ہاں ان کا کمپاؤنڈر ہمارا ماشاءاللہ. اور ادھر سے لائر، اور ادھر سے لائر کا ڈرائیور، ادھر سے جج، اور یہاں جج کا چپراسی، اور ادھر پروفیسر، اور ادھر واچ مین. میرے بھائیوں ایسا نہیں. انشاءاللہ ہم اپنے اولادوں کو، ہم اپنے سپوتوں کو، ہم اپنے بچوں کو چاہے ایک وقت کا کھانا فاقہ کر لیں گے، لیکن بچوں کو بہتر سے بہترین پڑھائیں گے، بچوں کو آگے بڑھائیں گے. ان کو چھوٹے چھوٹے خواب نہیں بتائیں گے. ایسے قانون جاننے والا بناؤ اپنے بچوں کو. ہمارے بچے جیے تو ہمت سے جیے تو بہادری سے جیے، آگے بڑھیں تو وہ پورے خاندان کے تحفظ کی فکر کرتے ہوئے، پورے ملت کی فکر کرتے ہوئے، پورے ایمان والوں کے درد لیتے ہوئے آگے بڑھیں، اور سب کے لیے وہ صحیح راستہ بتانے والے بنے. پھر ایک وقت آئے گا ادھر سے IAS، ادھر سے IAS، ادھر سے IPS، ادھر سے IPS، ادھر سے کلکٹر، ادھر سے کلکٹر، ادھر سے جج، ادھر سے جج، ادھر سے وکیل، ادھر سے وکلا، ادھر سے ڈاکٹر، ادھر سے ڈاکٹرز کی ایک جماعت انشاءاللہ مقابلے کے لیے کھڑی ہوگی. پھر پتہ چلے گا اللہ کے رسول کا پہلا پیغام اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم آج بھی ہمارے لیے سبب نجات ہے، آج بھی ہمارے لیے عزت کا سبب ہے. یہی ہے جو قانون، یہی ہے قانون. قانون کیا ہے؟ تم اپنا گھر کا قانون درست کرو، ملک کا قانون بدل جائے گا. ہمارا قانون کیا ہے؟ کھانا، کھجانا، سونا. کھجانا کہ کو تو گوشت کھاتے نہیں، اس واسطے لازمی نتیجہ کھجانا ہو. کس کا؟ کس کا؟ ارے بولو بھی کس کا؟ حدیث پاک میں ہے فی لحم البقرۃ داء
وفی لبنہا شفاء، جب جب گوشت کھاؤ دہی کھا لیا کرو، گوشت کھاؤ گھی کھا لیا کرو، گوشت کھاؤ دودھ پی لیا کرو، گوشت کھاؤ چھاچھ پی لیا کرو، اس کا توڑ ہے فی لحم البقرۃ داء وفی لبنہا شفاء، اسے کھانا کھجانے کا لفظ یہیں سے شروع ہوا۔ کیا کھانا؟ دہی کھانے والا، سامبر کھانے والا کھجاتا ہے کیا؟ کھجانا جو ہے وہ مخصوص آئٹم کھائے تو کھجانا، سب آئٹم کھائے تو کھجانا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم مضبوطی کے ساتھ گوشت دو، ہر دن کھانا کم کرو، بچوں کی فیس بنو، پڑھاؤ۔ آج ہمارے پاس ایسے علماء کرام موجود ہیں جو دونوں اعتبار سے کمال رکھتے ہیں، ان کے پاس آئیے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہاں ماشاءاللہ افضل العلماء کورس ہے، مولانا نے بتایا افضل العلماء کورس ہے، علماء سے مشورہ کرو، اس کورس کو پڑھائیے۔ کوئی بچہ ہمارا ادھورا نہیں رہنا چاہیے، یہ تحریک شروع کرو، 5ویں کلاس چھوڑا ہوا، 6ویں 8ویں 10ویں سب کو جمع کرو، سب کو ترغیب دو، پھر ان کے لیے پڑھنے کا نظام بناؤ۔ انشاءاللہ ہمارے بچے 5 سال دیجئے، پھر ہم سر اٹھا کر جی سکیں گے۔ ہمارے سامنے ہمارے بچوں کی وکیلوں کی جماعت، ہمارے بچوں کی انجینئروں کی جماعت، ہمارے بچوں کی دیندار سمجھدار ڈاکٹروں کی جماعت کھڑی ہو کر ہمارے پیچھے ان پڑھ مسلمانوں کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم اپنے ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ہی بہت پیچھے ہیں۔ جس وقت تحریک چل رہی تھی بھئی یہ ووٹنگ کے سلسلے میں، حیران ہوں گے آپ، جس وقت سلم ایریا میں ہم لوگ پہنچے اور پہنچ کر ساتھیوں کو بھیجا گیا تھا، ذرا ساتھی کہہ رہے ہیں ہزار مکانات ہیں، کسی کے پاس آدھار کارڈ نہیں۔ ووٹنگ کا تو دور کی بات، بھائی بولے تھے نا اس میں آدھار کارڈ سے بھی ووٹ ڈال سکتی، پاسپورٹ سے بھی ووٹ ڈال سکتی، بولے تھے نہیں بولے تھے؟ جب ہم نے یہ بات کہی بھائی ادنا درجہ آدھار کارڈ تو سب کے پاس ہے نا بھائی، تو کہنے لگے ہزار گھر والوں کے پاس آدھار، انہوں نے بولتی ہم نے آدھار کارڈ کی کیا ضرورت، ہمیں مزدوری کر رہی 400 روپے دیتی، لے لگ جاتی، کھا لیتی، سو جاتی، ہوگا خصہ ختم، مزدوری کرتی 600 روپے، مزدوری کرتی 1000 روپے، ہوگا خصہ ختم۔ آدھار کارڈ کی کیا ضرورت؟ بسوں میں جانے کا تو نہیں ہے، ریشن لینے کا تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا ضرورت آدھار کارڈ کی؟ گیس نے آدھار کارڈ بنایا اس نے، ایسے ہر سٹی میں ہے، ہر سٹی میں ہے۔ اس لیے آج 26 جنوری کے اس پیغام کو جو آنے والا ہے، ابھی تو 23 ہے، تو یہ میں سبجیکٹ میں تاریخ بھول گیا ہوں، تو وہ جو پیغام آنا، وہ جو ہم ہے نا، ہم ہمارے اعتبار سے قانون ساز لوگ جو ہماری قربانی دے چکے ہیں، ان کے لیے ایسی جو پیغام وہ چھوڑ کر گئے ہیں، ایسا طبقہ ہم تیار کریں گے جو قانون دان بن کر انشاءاللہ ہمارے قوم کی حفاظت کرنے والے بنیں گے۔ آج انہی لوگوں کی ضرورت ہے کہ میں تو کہتا ہوں کیا منہ سے ہم لوگ جشن منائیں، یو پی کے حالات کو دیکھ کر جشن منائیں، آسام کے حالات کو دیکھ کر جشن منائیں، گجرات کے حالات کو دیکھ کر جشن منائیں۔ کوئی کہتا ہے جشن یوم جمہوریہ، میں کہتا ہوں کیا خاک کی جشن منائیں؟ بولو، ہماری عورتوں کے پردے محفوظ نہیں ہیں، ہم محفوظ نہیں ہیں، ہمارے نوجوان محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، نہ ہم محفوظ ہیں، کیا خاک سے ہم لوگ؟ کل رات کو ایک صاحب، ایک ڈرائیور فون کیے، کہنے لگے مولانا کیا میں لاری میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکوں؟ میں نے پوچھا کیوں میں لاری میں بیٹھ کر؟ کہا مولانا حالات بہت خراب ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں لاری کھڑا ہوں، نیچے اتروں، نماز پڑھوں، میرے ساتھ کچھ حادثہ ہو جائے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، ہمت سے پڑھو، ہمت سے اتر کر پڑھو، اتنا ڈرو مت، اتنا سہم کر رہو مت۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے، آج یہاں سب بیٹھے ہوئے کہہ دیتا ہوں،
آج ہم لوگ اگر ٹرین میں، عجیب بات کہی، میں نے الیکشن کے موقع پر بھی یہ بات کہی تھی، اگر صرف ٹوپی پہن کر سفر کرنا شروع کر دیں، کیا مجال ہماری عورتوں کی طرف غلط نظر اٹھانے کی؟ صرف ٹوپی پہن کر آپ سفر کرنا شروع کر دو، 5 ٹوپی رہے ایک بوگی میں، اڈلی کھانے والوں کے اندر اتنا دم نہیں ہے، پونگل کھانے والوں کے اندر اتنا دم نہیں ہے جتنا پایا کھانے والوں کے اندر دم ہے۔ کیا مجال؟ ایک بزرگ سے آ کر کسی نے کہا، حضرت ہم اقلیت میں ہیں، وہ اکثریت میں ہیں، کیا کریں؟ کہا کتنے ہو؟ 15 ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ 500 ہیں۔ کوئی بات نہیں، 15 لوگ ٹوپی پہنو، رات کو ادھر سے ادھر جانا، 15 منٹ کے بعد ادھر سے ادھر آنا، الگ الگ، پھر 15 منٹ کے ادھر سے ادھر جانا، پھر ادھر سے ادھر آنا، پھر ادھر سے ادھر جانا، ادھر سے ادھر آنا۔ انہیں دیکھنے والا دیکھ رہا، کیا رہے 15 اتنا تھے، سو یہاں دیکھے تو 600 ہو گیا نا۔ صرف ہماری ٹوپی کافی ہے ان کے ڈھکن کھلوانے کے لیے، اور ہم اس ٹوپی بھی نکالنا شروع کر دیے۔ واہ! میں دوسری بات کہتا ہوں، کالی ٹوپی بھی مت پہنو۔ کیوں؟ وہ ٹوپی دکھتی اس نہیں، دکھتی کیا؟ دکھتی اس نہیں، اور اسے دیکھنا پڑتا۔ سفید پہنو۔ کیوں؟ تاکہ کیا ہو؟ شو ہو، ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ دکھے گی تب جب سفید ہوگی، تبھی تو دکھے گی۔ کالی پہنے تو کہاں سے دکھے گی بھائی؟ جس وقت مفتی سعید صاحب پالنپوری سے امریکہ والوں نے پوچھا کہ حضرت ہمارے بچوں کو دیندار بنا کر رکھنے کے لیے کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا ٹوپی پہنانا شروع کر دو، بچے دیندار جئیں گے، دیندار مریں گے۔ اور آج اس وقت کے انگریزوں کے تابع داروں سے ہم کہنا چاہتے ہیں، انگریزوں کے تابع داروں سے کہنا چاہتے ہیں، جس کا میں تو کہتا ہوں انگریزوں سے آزادی دلانے کے بارے میں تم تو بیان کرتے ہو، تم خود انگریزوں کے چمچہ، انگریزوں کا پیجامہ، انگریزوں کا ناڑا، انگریزوں کی حدیث پکڑ لے کر پھرتے رہتے ہو۔ تمہارا مشیر خار وہی ہے، تمہارا امیر وہی ہے، تمہاری دستاویزات انگریزی میں ہے۔ اگر تمہارے اندر دم ہو تو چائنا جس طریقے سے یہ جملہ انگریزی لکھنے کو تیار نہیں، پورا رشیا یہ جملہ انگریزی لکھنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ وہ نفرت کرتے ہیں تو انگریزیت سے ایسی نفرت کرتے ہیں، اور تم انگریزوں کو بھگا دیے، انگریزوں کو بھگا دیے۔ تمہاری تاریخ انگریزی کی ہے، تمہاری دستاویزات انگریزی کی ہے، تمہاری ڈگری انگریزی کی ہے، تمہارے جتنے ID ہیں انگریزی کی ہے، تمہارے ہر چیز جب انگریزی کی ہے، تم کیسے انگریزوں کے مخالف ہو گئی؟ دوسری بات، رہنے دو آج جو اس وقت امریکہ میں حال چلا ہے، اس سے تجھے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اللہ نے فلسطین والوں کو سنتا رہا، سنتا رہا، سنتا رہا، ان کی آہیں جاتی رہی، جاتی رہی، جاتی رہی، خون بہاتے رہے، جان جاتی رہی، اور جنازے اٹھتے رہے، شہداء کی تعداد بڑھتی رہی۔ اللہ کی مدد اترنے کے لیے جو تعداد درکار ہے، جو آنسوؤں کی مقدار چاہیے، جو دعاؤں کا درد چاہیے، جتنی آہو پکار چاہیے، اللہ کہہ رہے ہیں بھئی بس اور ذرا اور ذرا اور ذرا نصاب خون کو تکمیل تک پہنچنے دو، نصاب شہداء کو تکمیل تک پہنچنے دو، نصاب آنسوؤں کو تکمیل تک پہنچنے دو، نصاب آہوازاری کو تکمیل تک ہونے دو۔ جب تم تکمیل کر دو گے پھر دکھائیں گے ہم کرشمہ۔ اللہ نے بتا دیا، برف جہاں پر 2 ہاتھ تک بھرا ہوا تھا پوری زمین میں، وہاں پر اللہ نے چنگاری کو تباہی کا سبب بنا کر اللہ نے بتا دیا، ایک طرف تیری طاقت،
ایک طرف میری قدرت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آج اللہ نے بتا دیا ہم موسم سرد کو بھی گرم کرنا جانتے ہیں. اور پوری آگ توجہ سے دیکھنا، نیچے سے کوئی آگ لگی نہیں، آگ پوری اوپر سے لگی ہے. آپ دیکھ لیجئے نیچے برف ہی برف، اوپر آگ ہی آگ. اللہ نے بتا دیا یہ آگ زمینی نہیں آسمانی ہے. اور تیسری بات اللہ نے سمجھا دیا، او میڈیا پر غرور رکھنے والوں، او تمہارے اکنامک پر غرور رکھنے والوں، تمہارے پیسوں کے دم رکھنے والوں، تمہاری طاقتوں پر غرور رکھنے والوں، سنو، اگر تم لوگوں نے باز نہیں آئے جس طرح ہم نے اس کے غرور کو توڑا، ایسا توڑا ایسا توڑا ایسا توڑا، اس نے سوچا یہ آگ میرے رجوع کے بغیر تھمنے والی نہیں ہے، فوراً رجوع کرنے پر مجبور ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں تجھے ساتھ دینا تو دور کی بات، اگر ذرے دن تیرے ساتھ رہوں گا پھر مجھے بھی بھیک مانگنے کی ضرورت پڑ جائے گی. کہ برائے کرم تو میرے سے جدا ہو جا. جدا کر دیا، صلح کروا دیا. اسے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں وہی جذبہ ہم بھی رکھتے ہیں، وہی درد ہم بھی رکھتے ہیں. تو اگر ستم کرتا رہے گا، تو اگر ستم کرتا رہے گا، تو اگر ستم کرتا رہے گا، سن، ایک ستم کی ایک حد ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہماری آہیں جس وقت نکلنا شروع ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہمارے طرف سے جب اقدام ہونا شروع ہو جائے، پھر امریکہ جس طریقے سے ابابیل کو اللہ نے ابابیل کے ذریعے سے ابراہا کو تباہ کیا، آگ کے ذریعے سے امریکہ کو تباہ کیا، پھر ہماری آہیں تجھے تباہ کرنے کے لیے دیر نہیں لگی. لیکن وہ دم والی آہ چاہیے. فجر کی نماز پڑھنے کو یہ دلیندران تیار نہیں ہے. یہ جتنے ہیں یہی فجر پڑھتے، پہلی صف، دیر صف، آدھی صف. جا کر ان لوگوں کو دیکھو، ان سے بھی کہو فجر کا اہتمام کر دو. ان لوگوں کی استحصال کے لیے ہماری فجر کافی ہے. ظہر عصر مغرب دوسرے مد میں استعمال کریں گے، خالی فجر کافی ہے ہماری ان کی استحصال کے لیے. اس سے میرے عزیز بھائیوں، بس ہماری بزرگوں کی نصیحت ہے، کیف پیدا کر سمندر کی طرح، جس قدر گہرائیاں خاموشیاں کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.